جو اپنے ورکر سے اور لیڈران سے جو باتیں کہی ہیں اس میں انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ ہم پاکستان کے جو ایسٹس ہیں وہ دھرتی ماتا کے زیورات ہیں، ہم ان کو بیچنے نہیں دیں گے۔ حکومت کو انہوں نے کہا ہے کہ ان کا اشارہ روز ویلٹ نیو یارک کے ہوٹل کی طرف تھا، جو چیز کو بیچنے کے لیے پی ٹی اے کی حکومت اس وقت اس پر کام کر رہی ہے۔ اور فضل الرحمان نے کہا ہے کہ میں نے تو پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے یہ پاکستان کو تباہ برباد کر دے گی، کشمیر کاز کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے، اور پاکستان میں جو سرمایہ باہر سے آ رہا ہے وہ بھی 50% کم ہو گیا، ہماری جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ تباہ برباد ہو گئی ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر تبدیلی آتی ہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دوسرا ہمارا موضوع ہوگا کہ ملک میں دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی، اس کی وجوہات، دونوں فریقین کی باتیں سنیں گے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ کنزیومر سمجھتے ہیں کہ سستی چیزیں ملنی چاہیے، دوسری طرف یہ ہے کاشتکار کہتے ہیں کہ ہم مل کچھ نہیں رہا۔ تیسرا موضوع اس سے بھی زیادہ ہارٹ وہ اس لیے ہے کہ ہندوستان چائنا سے لداخ میں بدتر ترین شکست کھانے کے بعد بھی اب اس نے پاکستان کی طرف رخ کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان پر الزام عائد کیا ہے کہ اسکردو ایئر بیس جو ہے وہ چائنا کے حوالے کر دی گئی ہے، جہاں سے ہم پر آپریشن کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ تین موضوع ہمارے پاس رہیں گے۔ خابر ہاشمی صاحب، پہلے ہم آتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ قومی لیڈر ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور انہوں نے ایک اور بھی بات کل کہی کہ آصف علی زرداری کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کافی دن پہلے کہ بلوچستان میں جو واقعہ ہوا اکبر بگٹی کا ان کو کی طرف اشارہ تھا، اگر کوئی اور واقعہ ہوتا ہے تو یہ سنبھالنا حالات کو مشکل ہو جائے گا۔ یہ کہاں تک ریالٹی ہے، کیا کہیں؟ دیکھیے، بلاول بھٹو جو ہے وہ ایک قومی پارٹی کے سربراہ ہیں۔ وہ ان کا جو بیان ہے پچھلے 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں، وہ بڑی گرم جوشی کے ساتھ وہ اپنے کارکنوں سے بھی خطاب کر رہے ہیں، پریس کانفرنس سے بھی کر رہے ہیں، اسمبلی میں بھی وہ بہت زوردار تقریریں کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ ان کا رائٹ ہے، جتنی وہ باتیں کر رہے ہیں یہ ان کا رائٹ ہے اپوزیشن کے ایک رہنما کے طور پہ۔ تو باقی نون لیگ کی بات کی، رانا ثناء کی بات کی، مولانا فضل الرحمان کی بات کی، آج احسن اقبال کا بھی ایک ٹویٹ آیا ہے، اس کا بھی اسی میں ذکر کر لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوٹل بیچنے کے اگر تناظر سے ہے، وہ جو نیو یارک والا ہوٹل ہے، تو یہ ہوٹل بیچنے کی جو تیاری تھی یہ نواز شریف کے دور میں ہوئی تھی۔ 2016 میں 1 ملین لگا بھی تھا، وہ سودا نہیں بنا تھا۔ تو میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے۔ اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ہوٹل جو پڑا ہوا ہے جس روزویلٹ ہوٹل جو ہے نا، وہ صرف ہوٹل نہیں ہے، اس کی ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہ اربوں خربوں کا ہوٹل تو ہے، اس ہوٹل کے جو اثاثے ہیں وہ ناقابل گنت ہے، اس کے بہت زیادہ امریکہ میں اثاثے بھی ہیں۔ تو یہ اگر ایک بند ہوٹل کو اگر شراکت داری کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے، کیوں نہیں چلایا گیا آج تک؟ تو نہیں، میں موجودہ بات کر رہا ہوں، میں جو موجودہ حکومت کا موقف آیا ہے کہ وہ ہوٹل کو کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی کمپنی کے ساتھ شراکت داری کے ساتھ اس ہوٹل کو چلانا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ بجائے اس کے کہ وہ ہوٹل بند رہے اور اس کے اثاثے منجمد رہیں، تو اگر اس سے پاکستان کو کوئی آمدن ہوتی ہے تو اگر تو اس طرف اشارہ ہے تو میرا یہ ہے۔ باقی بے شمار پاکستان میں مسائل ہیں، اقتصادی مسائل ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، کرونا کے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، بے شمار چیزیں ہیں۔ تو اپوزیشن اگر کہہ رہی ہے کہ یہ جو دھرتی ماں کے اثاثے نہیں بیچنے دیں گے، اگر اثاثوں سے وہ ذکر ہے تو وہ اس پہ تو میرا موقع میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اس سے پہلے بلاول صاحب نے کبھی یعنی ظاہر اس کی پارٹی کی بات کر لیتے ہیں، اثاثے تو شاید دھرتی ماں کے بیچ کے لوگ تھک گئے۔ اس سے پہلے کون کون سا اثاثہ نہیں بیچا کہ چلو یہ کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ضیاء اللہ کی انہوں نے کہا ہماری حکومت اگر آئی تو ہم اگر بک بھی گئے تو واپس لے لیں گے، تو انٹر کانٹیننٹل ہوٹل تو واپس نہیں لے سکے، کئی دفعہ ان کی حکومتیں آئیں، 5 کروڑ میں بکے تھے، وہ یاد ہے آپ کو؟ ہاں بکے تھے، میں لیکن موجودہ میرا خیال حالات میں پی سی کی مثال مجھے نہیں۔ انٹر کانٹیننٹل ضیاء الحق صاحب نے 5 کروڑ ایڈوانس میں بیچے تھے، باقی لون میں کنورٹ کر دیا گیا تھا، اور 4 انٹر کانٹیننٹل تھے
پاکستان میں ان کی زمین آپ دیکھیں اربوں خربوں نہیں بھی کچھ چیزیں دیکھیے، ہم عمران خان کی حکومت پہ بے تحاشا کرتے ہیں، اس کی تنقید کرتے ہیں اور کریں گے بھی اور کرتے بھی رہیں گے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا حل موجود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ بات اور کو کر رہا ہوتا ہے، تکلیف اور ہوتی ہے۔ اس وقت ایکٹیویشن مثال کے وجہ کیا ہے؟ اس وقت بلاول بھٹو زرداری کی زیادہ جو بات وہ کر رہے ہیں، بجٹ پاس ہو گیا، یار سیدھی سی بات، الائنس دو ٹوک بات سننی ہے۔ ہاں یہ بات سنیں، دو ٹوک بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جس پہ الزام دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ لے کے، یہ جیسے کہ ایس این اقبال کا ٹویٹ بھی ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان سے غیر مطمئن ہے، اور یہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں یہ زیادہ سرگرم ہوئے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جانے والا ہے۔ اچھا، یہ میرے خیال میں ان کا تمام جو اپوزیشن ہے، کیونکہ یہ خود بڑا اچھا موقع تھا، مولانا فضل الرحمان نے اٹیمپٹ کی نا اٹیمپٹ، اس اٹیمپٹ میں نون لیگ نے بھی ساتھ نہیں دیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ اچھا، کسی نے ساتھ نہیں دیا اس کا۔ اور یہ میں ایک اور بات بتاؤں کہ نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان یا کوئی اور جماعتیں ہوں، یہ اکٹھے کبھی بھی تحریک نہیں چلانے کی پوزیشن میں ہے موجودہ دور میں۔ پھر یہ سنیں ایک بات، پھر یہ دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ وہ موقع جو جنگ کے دوران کسی کو نہ مارا جائے دشمن کو، وہ اپنے منہ پر مارا۔ سیاست میں سب چلتا ہے، سیاست تو ہے نا، سیاست کیا چلتا ہے؟ یہ کوئی اخلاقیات بھی ہے سیاست میں۔ جب بجٹ پیش ہو رہا تھا ان لوگوں نے باہر یہ کہا تھا جی یہ تو ابھی ریزائن کر کے چلا جائے، اور پھر فارمیشن ہو رہی تھی، کاف لیگ اشاریہ رکھا ہوا تھا، وہ بھول گئے آپ۔ دیکھیے اگر یار کے ممبر کیوں نہیں گئے؟ میں عرض کرتا ہوں، اس سوال کا جواب لے کرو میری جان۔ کراس کوشچن تو کروں گا آپ سے، میں بولا ہی نہیں تو کراس کہاں ٹاک کرو؟ اچھا میں بتاؤں میں کیا بولا ہوں، میں کیا بولا ہوں جس پہ کراس ٹاک کر رہے ہیں؟ کہاں گئے ممبر؟ مجھے صرف یہ بتا، کون سا ممبر؟ اپوزیشن کے ممبر سارے کیوں نہیں حاضری ان کی مکمل ہوئی؟ کہاں؟ اپوزیشن کے اندر بھی پھوٹ ہے، اپوزیشن کے بے شمار ارکان جو ہے وہ آج بھی 5 آدمی ملے ہیں، 6 آدمی ملے ہیں جی، وہ ملے ہیں نا، جو 5-6 آدمی نہیں ہے، اور بھی بے شمار لوگ ہیں۔ نون لیگ کے اکثریتی لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں، میں اقلیت میں کہہ دیتا ہوں، لیکن ایک دڑا ایسا ہے جس کو یہ یقین ہے کہ نواز شریف از نو مور، اینڈ جو نون لیگ ہے وہ برسر اقتدار نہیں آئے گی۔ ایسے مایوس عناصر بھی نون لیگ میں موجود ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اس لیے مل رہے ہیں کہ اپنے علاقوں میں ڈیولپمنٹ اگر نہیں کروائیں گے تو نیکسٹ ہم کیسے سیاست میں رہیں گے؟ ظاہر ہے آپ نے ابھی خود ہی کہا، آپ نے ابھی خود ہی کہا ہے کہ ان کو نون لیگ کا مستقبل کچھ زیادہ برائٹ نظر نہیں آ رہا۔ وہ ایکٹیویشن بلاول بھٹو اس گروپ کو نون لیگ کا برائٹ نہیں نظر آ رہا، ڈارک ہی ڈارک نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد پرندے اڑ رہے ہیں، ان کا پرندے اڑ رہے ہیں، پرندے دوسری شاخوں پر۔ اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ رانا ارشد صاحب ابھی آئیں گے تو رانا ارشد اڑ رہا ہے یا عظما گیلانی اڑ رہی ہے یا اکثریتی لوگ اڑ رہے ہیں، لیکن اڑنے والے کچھ پرندے موجود ہیں ان کے اندر۔ وہ پیپلز پارٹی میں بھی ہو سکتے ہیں، ایک بندہ اگر ملا ہے تو ایک بندے کے ساتھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی وہ بارش کا پہلا قطرہ جب گرتا ہے تو پھر ظاہر پیچھے بارش بھی آتی ہے، دونوں طرف ہے۔ یہ ایک چھانگا مانگا سیاست ہے، یہ نواز شریف صاحب نے شروع کی تھی، اور یہ چھانگا مانگا سیاست جس پہ نواز شریف جو سب سے بڑا اس کو برا آدمی لگتا ہے عمران خان کو کہ یار یہ سیاست میں اس سے بڑا کرپٹ آدمی ہی کوئی نہیں ہے، لیکن آج میں حیران رہ گیا ہوں کہ پاکستان جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس کی اپنی جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہے، اس نے چھانگا مانگا سیاست آج شروع کر دی ہے۔ یہ چھانگا مانگا سیاست نہیں ہے۔ رانا ارشد صاحب ہمارے ساتھ لائن میں موجود ہے۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ اقبال شاہ صاحب۔ سر بہت مہربانی، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پروگرام یہ چل رہا ہے کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے یعنی ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے تو کل آپ نے سنا کہ دیکھا ہے کہ بھی انہوں نے کہا جی حسن زرداری کو تو قتل کرنے کی یعنی سازش بھی کی جا رہی ہے، اور آج انہوں نے ایک بڑا لینتھی بیان دیا کہ دھرتی ماتا کے جو زیورات ہیں، دیکھو بڑے دکھی ہے، اتنا بڑا لیڈر ہے پاکستان کی بڑی پارٹی کا، کہ ہم ان کو بیچنے نہیں دیں گے۔ ان کا اشارہ جو ہے وہ روزویلٹ کی طرف ہے جو امریکہ میں واقع ہے۔
اس پر کیا کہیں گے؟ اور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ تبدیلی آتی ہے تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور فضل الرحمان صاحب کا بیان آپ نے پڑھ لیا ہوگا کیونکہ آپ بڑی نظر رکھتے ہیں. انہوں نے بھی کہا جی میں تو پہلے ہی کہتا تھا, انہوں نے میری بات نہیں مانی, آخر کار اسی جگہ پر آ کے رکے ہیں جہاں سے چلے تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال شاہ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے ٹی وی ٹوڈے ٹی وی چینل کے چیئرمین صاحب کا, اور ماشاءاللہ خاور نعیم ہاشمی صاحب, آپ بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں اور عوامی ایشوز پر آپ بات کرتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل بالکل دو رائے نہیں ہے کہ کل بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی لاہور میں, اور انہوں نے وہ لمبی چوڑی چارج شیٹ بھی جاری کی, اور جس میں انہوں نے بالکل زرداری صاحب کا ذکر کیا کہ ان کو مارنے کے پروگرام تک کیے جا رہے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو مینڈیٹ مل گیا, جیسے بھی ملا, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ آر ٹی آئی سسٹم کیسی ہوا, لیکن اب خان صاحب کو جیسے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے اسمبلی میں کہا, جیسے بلاول صاحب نے بھی کہا کہ آپ ڈیلیور کریں, کرونا پہ آپ کام کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ جو اس سے پچھلی کیبنٹ میٹنگ تھی, جو اس میں فیصل وابڈہ صاحب کی ٹاک ہوتی ہے اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ, اس کے بعد پھر جو پرائم منسٹر صاحب نے ان سے میٹنگز کی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں, جو حالات ہیں, وہ عمران خان صاحب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور جو فواد چودھری صاحب نے, میں سمجھتا ہوں 2-3 ہفتوں سے ان کا ویوز آ رہے ہیں, ڈفرنٹ ویوز آ رہے ہیں, اور وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر امریکن پالیسی جو ہے وہ بھی ہماری محکمہ خارجہ کو دیکھنا چاہیے, فارن افیئر کو دیکھنا چاہیے, اور جو قومی ایشوز ہیں اس میں پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے, اور پارلیمانی لیڈرز کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سینئر اینکر, سینئر اینالسٹ کو بھی اعتماد میں لے کر قومی پالیسیز کو بالکل بنانا چاہیے. لیکن یہ فرد واحد یا میں سمجھتا ہوں کسی ایک پارٹی کا یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا, یہ اوور آل مینڈیٹ ہوتا ہے کہ جس میں سب کو آن بورڈ لے کر ڈیسیژن کیے جاتے ہیں. رانا صاحب اس وقت ہم جو گفتگو کر رہے ہیں کہ جی بلاول نے, رانا ثناء نے, مولانا فضل الرحمان نے, یا احسن اقبال صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے, یہ ساری, تو ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے کہ ہم جرنلزم میں ہیں, لیکن آپ پالیٹکس میں ہیں, اور پالیٹکس کو آپ یقیناً ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے. میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو کبھی بھی نون لیگ کے ساتھ احتجاجی سیاست کرے گا, نہ ان کے ساتھ کبھی مل کر کوئی جدوجہد کرے گا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کے نانا کا جو قاتل ہے اس کے روحانی بیٹے کا نام جو ہے وہ نواز شریف ہے, اور یہ مختلف طریقوں سے اظہار بھی کر چکے ہیں. اور یہ مختلف نظریات میں بٹے ہوئے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں, جو اندر سے بھی ایک دوسرے کے خلاف ہیں, یہ میں نہیں سمجھتا کہ اکٹھے ہو کر اس حکومت کو گرا سکتے ہیں, یہ ٹاپل کر سکتے ہیں. حالات ایسے بنا دیے, خود عمران خان صاحب کی پالیسیاں, ان کے دوست, ان کی کیبنٹ, یا سارے جتنے بھی عوامل ایسے آئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان جو ہے, جو ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ 5 سال پورے کرے اور اگلے 5 سال کا وزیر اعظم بھی بنے, آج یہ حالات نظر نہیں آتے. جی خوانین ہاشمی صاحب, ماشاءاللہ آپ نے بالکل تاریخ پر روشنی ڈالی, کیونکہ ماشاءاللہ آپ تاریخ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا آغاز کرنے والے تھے, اور جو کانفرنس انہوں نے 1974 میں مسلم کنٹریز کی بلائی تھی, ان میں ان کے خلاف انٹرنیشنل لیول پر میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں کہ جو نیگیٹو ایٹیچیوڈ اور جو ناپاک سازشیں تھیں, ان کا آغاز ہو چکا تھا. اور میں عرض وہی کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ میں کاٹوں گا, سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو, کہ خاص طور پہ آپ کو ذکر کرے کہ افغانستان میں کیا ہونے والا تھا. گل بدن حکمت یار کو اور روبانی کو جو بھٹو کے دور میں بلوایا گیا تھا, پاکستان سے ملوایا گیا تھا, اور بھٹو صاحب نے شاید پاکستان کا حصہ بننے سے انکار کیا تھا.
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل تاریخ پر آپ روشنی ڈال رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو بالکل مختلف اوقات میں ڈیمیج کیا جاتا رہا ہے۔ امریکہ نہ ہمارے پہلا ویل وشر تھا، نہ ہمارا دوست تھا، نہ ہے انڈیا، اسرائیل۔ یہ ٹرائیکا جو ہے یہ پاکستان کے ایٹمی تنصیبات سے لے کر جب 12 مئی 1998 کو انڈیا نے 4 دھماکے کیے تو پھر الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کی دعاؤں سے اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے 28 مئی 1998 کو 4 دھماکوں کے مقابلے میں الحمدللہ 5 دھماکے کیے، جس میں عسکری قیادت، جس میں پورے پاکستان کی دعائیں شامل رانا تھیں۔ صاحب کیونکہ ٹائم ہمارا ذرا فارورڈ کا چھوٹا ہوتا ہے، صرف یہ ہے کہ مجھے 2 سوالوں کے فوراً جواب دے دیں کہ مجھے بتائیے کہ جو دھرتی ماتا کے زیورات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس سے پہلے دھرتی ماتا کے جو زیورات تھے انٹر کنٹیننٹل ہوٹل وہ ضیاء اللہ کے زمانے میں 5 کروڑ کے بکے، اور آپ کے زمانے میں فلیٹی بکا اور فلیش مین رک گیا، فیڈرل لاجز سارے بکے، اور جو نہروں پر بنگلے تھے وہ سارے بیچے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے دور میں ایسی باتیں نہیں کرتے، اور دوسرا اس میں ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ آپ کی دیوار سے پرندے اڑ کے جا رہے ہیں، اور آپ لاہور میں جو ہے وہ احتجاجی کال آپ نے دی ہے اس کے دوران ہی کرونا کے، کیا کہیں؟ بالکل اقبال شاہ صاحب، آپ نے بالکل صحیح تجزیہ کیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو قومی اثاثے ہیں، وہ پی آئی اے ہو، وہ سٹیل مل ہو، بالکل جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو، اپوزیشن کو آپس میں بیٹھ کر ڈیسیژن کرنے چاہیے، یہ قومی ایشوز ہیں۔ اور لیکن جس طرح عمران خان صاحب نے سٹیل میں، اسد عمر صاحب نے سپیچز کی، اور آج آپ کے سامنے ہیں جس طرح پی ائی اے نے پائلٹس کی تصحیح کر کے محکمے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، غلام سرور صاحب کی سپیچ نے، وہ پائلٹس کی تو لائسنس پر ڈسکس کر رہے ہیں بوکس اور جال سازی، لیکن کاش وہ اپنی ڈگری پر بھی تھوڑا سا فرمان جاری کر دیتے جو ٹیکنیکل بورڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ عدالت میں جائیں آپ، جی عدالت میں جائیں آپ اس کے خلاف۔ جی بالکل بالکل، وہ بالکل عدالت میں وہ سٹے اور کیس ہے، لیکن وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ بتائیں پرندے اڑ کے جا رہے ہیں، آپ کے پاس سے پرندے اڑتے جا رہے ہیں۔ یہ اقبال شاہ صاحب، یہ پرندے آپ نے دیکھا کہ جو عمران خان صاحب نے فرمان جاری کیا تھا پچھلے ہفتے کہ ان کا الٹرنیٹو نہیں ہے اور ان کا متبادل نہیں ہے، لیکن 2 دن پہلے انہوں نے -1 فارمولے کو خود ہی اناؤنس کر دیا۔ ہم نے بات نہیں کی ابھی -1 کی، لیکن خان صاحب خود کہہ رہے ہیں، اور یہ بات فیصل وابڈا نے پچھلی جو کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں کی تھی کہ خان صاحب یہ 2 شخص جو ہیں یہ پرائم منسٹر بننے کے لاہور میں آپ تحریک چلا رہے ہیں کہ بن چکے نہیں؟ ہیں۔ آپ لاہور میں تحریک چلا رہے ہیں اس کے دوران؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ہمارے پرندے اڑانے کی، جو پرویز الہی صاحب اور ان کے ایشوز انٹرنل طور پر پیدا ہو چکے ہیں، جو طارق بشیر چیمہ صاحب نے بھی ایک ٹی وی سے کہا کہ شاید ہم ان کے ساتھ آگے نہ چل سکیں، تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ انتظامیہ کے ذریعے، ڈی پی او اور ڈی سی او کے ذریعے ہمارے ایم پی ایس کو پریشرائز کر کے، جس طرح وہ اپنے ساتھ میں ایک آخری سوال آپ سے پلیز سر، کہ کیا یہ جو کاف لیگ ہے، چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین صاحب، ان کی جو ایک مبینہ علیحدگی ہے، بغاوت ہے مبینہ جو بظاہر نظر آتی ہے، تو کیا نون لیگ اور کاف لیگ اگر کوئی سیاسی محاذ پہ لڑائی کرنے کی ضرورت پیش آئی تو کیا نون لیگ جو ہے کاف لیگ کو ساتھ کھڑے کرے گی اپنے؟ خیر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی گورنمنٹ اس وقت میٹر نہیں کرتی، جو فیڈرل جو پرائم منسٹر صاحب ہیں پی ٹی آئی کے، جو وہ چیزوں کو ایشو ٹیک اپ کرتے ہیں، جیسے چینی مافیا کو ٹیک اپ کیا، رپورٹ آ گئی، اب وہ رپورٹ جو ہے وہ سر نون لیگ اور کاف لیگ مل کر حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلا سکتی ہیں؟ جی میں عرض کر رہا ہوں، جو یہ چینی مافیا، آٹا مافیا، پٹرول مافیا، چکن مافیا، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی ڈیز، یہ گورنمنٹ ان کو کنٹرول نہیں کر سکی، جو گھبراہٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کاف لیگ اور نون لیگ اکٹھے ہو جائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال کوئی ایسی بات نہیں۔ بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے بڑا کمپریہنسو جواب دیا ہے، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی بات ہوتی رہے گی، آپ نے بہت کمپریہنسو جواب دیا ہے۔ تو ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔
बैक नाज़रीन, इस वक्त जो मौजूद हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही आवाम से रिलेटेड है, हर आदमी उससे मुतासर है कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है, हम रोज़ाना सुनते हैं। दूसरी तरफ जो काश्तकार हैं वो कहते हैं हमें मिलता कुछ नहीं है, बैड गवर्नेंस है। अब ज़रूरी मुल्क में कोई चीज़ की कमी नहीं है। आपने देखा कि कई दफ़ा आलू है वो सड़कों पर रुल रहे होते हैं, सब्जियां हैं तो वो अब वाफर मकदार में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला आम हमारा मुल्क है, सिट्रस हमारा है। फिर क्या वजह है कि यहाँ कौन सी यानी ऐसी वजह है कि जहाँ आवाम के पास जब चीज़ पहुँचती है तो वो 10 गुना से भी ज़्यादा महंगी जाती है। मैं समझता हूँ अमरूद की आप देख लें कि अगर एक टोकरा 100 रुपये का मिलता है तो लाहौर में 100 रुपये का किलो मिलता है। तो इस वक्त हमारे पे हम जरा पूछ लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है मियाँ फारूक साहब हैं, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सीनियर नायब सदर हैं। तो मियाँ फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम, खावन हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद है जी, प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब कैसे हैं, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। मियाँ साहब आप तो जिम्मेदार है, मेरा भी आपके साथ साथ इस शोबे से तल्लक रहा है कि जिम्मेदारों के साथ मेरा बड़ा तल्लक है। तो हम जुलूसों को रोकते भी रहे, एक ज़माने में जुलूस काश्तकार निकालते रहे, आलू सड़कों पर फेंकते रहे, लाहौर मार रोड पर आते रहे। यानी उसी दौरान या आप अगर खबरें पढ़ें तो महंगाई आसमान से बातें कर रही है, आलू 10 रुपये जी, 20 रुपये, 50 रुपये। यानी ये नुक्स कहाँ है? मतलब ना तो आपको कुछ मिलता है क्योंकि फर्टिलाइजर है, तेल है, तो इस तरह की चीज़ें हमारी नज़र में तो होती हैं जो जिम्मेदार हैं। लेकिन लाहौर में या दूसरे पाकिस्तान के अर्बन एरियाज में लोग सटपटा रहे होते हैं कि जी महंगाई है, आलू बड़ा महंगा है। क्या कहेंगे? देखिए, गुजारिश मैं करूंगा इस ज़िमन में। सबसे पहले मैं मिसाल देता हूं कि पिछले दिनों में आपने देखा कि बहुत शोर मचा हुआ था कि 450 रुपए किलो टमाटर हो गया जी। हाँ। अच्छा, अब वो उस शोर को सुन के हमने भी तहरीक चलाई, तमाम किसानों को तरगीब दी कि यार सब्जियात लगाओ। अब इतनी बहुतात होगी सब्जियात के ऊपर से, अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना का स्पेल आ गया, वो तो जो थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट से को बैलेंस होना था वो भी ना हो सका, और टमाटर हम सड़कों पे फेंकने में मजबूर हो गए, वो खरीदार नहीं था। तो लाहौर तो आप भी कहते हैं टमाटर बड़ा महंगा है, 60 रुपए है, तो आप किस तरह कहते हैं? हमसे तो आज भी वहाँ से मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा कोई 2-2.5 रुपए किलो हमसे खरीदा जाता है, इससे ज्यादा नहीं। और यही हाल कद्दू का है और दूसरी सब्जियात जो है, करेला वगैरह, टके टोकरी हर चीज हुई। यहाँ एक्चुअली कोई मैकेनिज्म इस किस्म का है नहीं कि किसान जो है वो जलीलो ख्वार हो के 3-4 महीने फसल तैयार करता है और उसको जो मुआवजा मिलता है वो आटे में नमक के बराबर है, और सारे का सारा मुनाफा जो है वो मिडल मैन खा जाता है। अब एक चीज 5 रुपए किलो अगर किसान के पास से जा रही है तो आप यकीन करें कि वो कम से कम 40 रुपए किलो आपको डिफेंस में या गुलबर्ग में मिलेगी। आप ठीक कह रहे हैं मियाँ फारूक साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि लाहौर में भी ये बड़े शहरों में, कराची में, इस्लामाबाद में या दूसरे शहरों में आप 5 रुपए किलो जो चीज देते हैं यहाँ हम 150 रुपए किलो खरीदते हैं। तो ये निजाम की खराबी है मेरे ख्याल में। जी, तो सारा ये कोई माजी का भी कोई दौरे हुकूमत हमें ऐसा नजर नहीं आता जहाँ पर किसान जो है या किसान से लेके आम सार्फ तक जो है वो किसी तरीके से उनके दरमियान बराह रास्त कोऑर्डिनेशन, ये जो मंडी सिस्टम है, जो ऑर्डर सिस्टम है, ये जो मिडल मैन का रोल है, ये खत्म किए जा सकते हैं। हुकूमतें जो ये लोग जो है ये जो 5 रुपए की चीज जो है वो 200 रुपए की बेचते हैं, वो चूंकि खुद हुकूमतों में बैठे होते हैं, वो इस निजाम को बदलना नहीं चाहते। एक्चुअली बात ये है जी, मैं आपसे गुजारिश करूं कि अनफॉर्चुनेटली ये आपका मुल्क ज़राई मुल्क है, इसमें तो कोई शक नहीं, तो फॉर्चुनेटली है ना, अनफॉर्चुनेटली तो सब नहीं है ये। और ये देखे ज़राई मुल्क है और आलम ये है कि पूरी ज़राअत पे हर कदम पे एक एक माफिया बैठा हुआ है। आप कोई कमोडिटी ले लें, गंदम को ले लें, मकई को ले लें, गन्ने को ले लें, यानी हर जगह पे आपको यू हैव टू फेस माफिया। और माफिया की हालत ये है कि वो अपनी मर्जी के रेट्स निकालते हैं, अपनी मर्जी से वो किसानों को लूटते हैं, और ये सब आपस में मिले होते हैं A to Z। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि किसी एक कमोडिटी का भी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं की। आपके हमसाया मुल्क इंडिया में कम से कम इस वक्त 29 या 30 फसलों के फसलात के रेट जो है वो मुकर्रर है, इससे कम नहीं सेल होगा।
یہی میاں صاحب میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کو ہم فالو کیوں نہیں کرتے کہ وہاں کے آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک کاؤنسل سسٹم ہے، ایک ریٹ اناؤنس ہو جاتا ہے، زمیندار وہاں جا کے دیتا ہے، اس کو چیک مل جاتا ہے، گورنمنٹ بیچے نہ بیچے جیسے مرضی بیچے، سبسڈی دے، تو اس کو آپ فالو کیوں نہیں کرتے؟ آپ اسٹیک ہولڈر ہیں، جس طرح شوگر مل کو ایک باقاعدہ طور پر حکومت میں نمائندگی ہے، تو آپ جدوجہد کیوں نہیں کرتے کہ آپ کی نمائندگی ہو ریٹ مقرر کرنے میں یا اس طرح کی میکنزم؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نمائندگی ہماری کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے ریٹ مقرر کرنے میں، یعنی عالم تو یہ ہے کہ ہمیں بنیادی سطح پہ بھی ہماری نمائندگی نہیں. مثال کے طور پہ مارکیٹ کمیٹیز ہیں، ہر تحصیل میں ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، وہاں پہ کسانوں کے 4 5 6 نمائندوں کے قانون میں موجود ہے، وہاں مارکیٹ کمیٹی ایکٹ میں موجود. کبھی آج تک کسی کسان کو ممبر نہیں بنایا گیا، کبھی کسی کسان کو وہاں کا چیئرمین نہیں بنایا گیا. سیاسی لوگ آتے ہیں اپنی مرضی سے بندہ لگا دیتے ہیں، اور یہ سب مطلب ملی بھگت ہے، سارا نظام ہی گڑبڑ ہے. آپ کہاں پہ ریٹ اس کا فکس کریں گے اور کس طرح سے کریں گے؟ آپ بڑی درست بات کر رہے ہیں. میں آپ کو کاٹ رہا ہوں. مارکیٹ کمیٹیوں کا جو آپ نے ذکر کیا، نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں، شاید اب بھی وہی لاہور کی جو مارکیٹ کمیٹی ہے اس کا چیئرمین جو ہے وہ ایک ان پڑھ آدمی کو لگایا ہے، اور وہ آدمی جس کو چیئرمین لگایا گیا وہ ایک گلوکار کا ڈرائیور ہوا کرتا تھا. جی بالکل یہی عالم ہر تحصیل میں یہی آپ کو مثال ملے گی. اچھا میاں صاحب، اس وقت آلو کا کیا ریٹ ہے؟ تھوڑا ریٹ بتا دیں جو آپ کو مل رہے ہیں تاکہ عوام سن رہی ہے، تاکہ یہ جو پروپوگنڈا ہے کہ جو گروورز ہے، بس اس وقت کرونا کے دوران آپ دیکھ کنزیوم کم ہو رہا ہے، ہوٹل سارے تقریباً بند ہیں، سینکڑوں من سبزی جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے، آگے وہ اکثر استعمال نہیں ہو رہی، تو سستی ہونی چاہیے تھی لاہور آ کے. آپ کو کیا مل رہا ہے اور آگے کیا ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے تھوڑا ریٹ بتائیں مجھے. اس میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آلو جو سیزن میں ہوتا ہے وہ کسان سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. کسان سے تو آلو نکل جاتا ہے سیزن میں. یہ سٹاکسٹ ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا کرتے ہیں، چلو منافع کی غرض سے رکھ لیتے ہیں، یا کوئی تگڑا زمیندار ہے تو وہ کچھ تھوڑی سی 4 بوریاں سٹاک کر لیتا ہے. اس سے یہ کہ سارا سال آپ کو آلو کھانے کو ملتا رہتا ہے. اس وقت جو ریٹ جا رہا ہے اس سے کسان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کولڈ سٹوریج میں سٹور ہوا ہوا آلو ہے. اگر انہوں نے مثال کے طور پہ 2000 کی بوری خریدی ہے تو 500 روپے اس کو سٹور کا کرایہ پڑے گا، اس کا حق ہے کہ وہ 3000 میں بیچے. وہ تو ایک سلسلہ چلتا ہے. اور آلو کا جب سلمپ آتا ہے تو آپ یقین کریں کہ یہ بھی ہمیں سڑکوں پہ پھینکنا پڑتا ہے. کوئی 1 سال لگتا ہے جب آپ کے اخراجات پورے ہو جائیں، کیونکہ یہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں مہنگی ترین فصل ہے آلو، جس کے اوپر بے پناہ اخراجات آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی حکومتیں جو عوام کی یعنی رائے کے طور پر منتخب ہوتی ہیں، ان کو عوامی رائے کا کوئی احترام نہیں ہے. سٹیک ہولڈر جو ہیں آپ اس میں شامل ہیں، ان کی کوئی رائے نہیں ہے. جلوس نکالیں تو پھر لاٹھی چارج پتہ ہے، وہ میں نے ہوتا ہے وہ دیکھا ہے. ایبسولوٹلی بڑے بہت شکریہ بھیا صاحب، بہت مہربانی، آپ نے ہمیں وقت دیا. تو اب خبر نواز میں 1 منٹ میں آپ کا لوں گا. مجھے تو یہ لگتا ہے میں آپ کا 1 منٹ لوں گا خبر صاحب. آپ یہاں بھی سیاسی حکومتیں لے آئے. نہیں آنا چاہیے، آنا چاہیے. لوگوں کو تو چیز ملنی چاہیے. دا رولز آر میڈ فار دا پیپل. لوگ چاٹنی ہے حکومت کوئی نہ. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2008 میں جب ڈکٹیٹر تھا تو میں اگر آپ کو تھوڑی سی بتا دوں تو یہ کچھ شرمندگی والی بات تو نہیں ہے. شرمندگی تو جمہوریت جو لوگ علم اٹھائے پھرتے ہیں ان کے لیے ہے کہ انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے. اس وقت صدر مشرف نے 2008 میں جو چھوڑ کے گیا تھا، ڈالر 60 روپے کا تھا، پٹرول 53 روپے کا تھا، آٹا 17 روپے کا کلو تھا، چینی 25 روپے کی، سبزیاں 15 سے 20 تھیں، دودھ 32 تھا. مجھے بتائیے چکن اور گھی 80 روپے تھے. تو کیا یہ اگر مہنگا لوگوں کو مل رہا ہے تو کیا کون مہنگا دے رہا ہے؟ جنرل مشرف کے دور میں جو تنخواہیں تھی وہ آج تک وہی موجود ہیں، ڈھانچہ وہی آلموسٹ وہی ہیں تقریباً. میں سمجھنا اس دوران جو پراپرٹی کا بوم آیا تھا، باہر ڈیبیٹیبل ہے. ہمیں عوام کے لیے سوچنا ہے کہ ہم نے میاں صاحب نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ نہ کاشتکار کو کچھ مل رہا ہے. آگے آپ نے خود ہی کہا کہ وہ ڈرائیور صاحب جو مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین تھے تو اس نے کیا کرنا تھا. میں دعوے سے کہتا ہوں ان سے پوچھیں کہ اس کا میکینزم کیا ہے. جب سبزی بکتی ہے تو ایوریج ریٹ نکالا جاتا ہے، 15% کمیشن نکالی جاتی ہے. وہ باٹا کا مجھے پتا ہے، وہ باٹی صاحب مجھے پتا ہے، وہ جو کرتا ہے وہ مجھے پتا ہے. لیکن ناظرین آپ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. اگلے موضوع کی طرف ہم نے بڑھنا ہے اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. آرمی سے لداخ میں جوتے کھانے کے بعد اب ان کے میڈیا دن پاکستان کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کی وہ پروپوگنڈا کر رہا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسکردو میں جو ایئر بیس ہے وہ چائنا کو دیا ہے تاکہ چائنا وہاں سے آپریٹ کر سکے. یعنی انڈیا کوئی بھی موقع ایسا
جانے دیتا جہاں وہ پاکستان پر بلیم نہیں کرتا. اس کی تردید بھی ISPR نے کی ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی تردید کی ہے اس چیز کی. وجہ یہ ہے کہ وہ LOC ہو, کوئی چیز ہو, عبرت ناک شکست اس کو آپ نے دیکھا ہے سلامتی کونسل میں بھی ہوئی ہے, جہاں پر مذمتی قرارداد اسٹاک ایکسچینج پر حملہ ہوا ہے, جس پر پاکستان کا کلیئر سٹانس ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کے ایسا ہوا ہے, اور وہ لوگ پکڑے بھی گئے پیچھے جو سلیپرز ہیں اور جو دہشت گرد تھے مارے گئے. تو یہ اب خاوند معصوم صاحب یہ آپ دیکھیں کہ اس پر اس وقت انڈیا کا جو میڈیا ہے, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کئی دفعہ پروگرام ہوتے ہیں تو وہ تو سارا آگ اگلتے رہتے ہیں, یعنی وہ قصور اگر چائنا کا ہو تو لگ ہمیں جاتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ الزام لگایا گیا ہے جی چین جو ہے وہ پاکستان کا جو سکردو ایئرپورٹ ہے اس کو استعمال کر رہا ہے. پاکستان نے بلتستان میں لائن آف کنٹرول پر مزید فوجی دستے بھیج دیے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ الزامات لگائے, ہماری حکومت نے اس کا یقینی طور پہ تردید کی ہے, جو جعلی پروپیگنڈا کیا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم بھارت ہماری سالمیت کو تباہ کرنا چاہتا ہے, پاکستان کا وجود اس کو برداشت نہیں ہے. اگر وہ ہم پر جارحیت کرتا ہے, ہم پر مسلط ہونے کی کوشش کرتا ہے, ہم پر یک طرفہ طور پہ وہ جارحیت کرتا ہے, تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ چین ہماری مدد کو آئے گا تو یہ بھی کوئی جرم نہیں ہوگا. نہیں, وہ وجہ تو صاف ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہمارا یہ نہیں دیا ہمارا بادشاہ ڈیم ہے, وہاں 1 بیلٹ 1 روڈ ہے, تکلیف ہے انڈیا کو کہ وہاں سے اس کا ایک سٹانس تھا. پچھلے دنوں تو بڑا پروپیگنڈا وہ کر رہے تھے کہ جی یہ تو موسم بھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا. اب کشمیر میں جو ہم بنا رہے ہیں یعنی کوہالا ہائیڈرو الیکٹرک جو بنا رہے ہیں ہم تھرمل پاور, تو آپ نے دیکھا کہ اس پر وہ انڈیا پھر سیکھ پا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ پاکستان تو ترقی کر رہا ہے, دنیا میں وہ تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. تو اس پر آزاد کشمیر بات میں ہے خاص طور پہ آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں, آزاد کشمیر میں ایک جو چین کی مدد سے بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ پاور اسٹیشن میگا واٹ ہے جی, بہت بڑا ایک کارنامہ ہے. دوستی کے اثار کا پاکستان کے ساتھ چین کی جو مثال ہے کہ وہاں پر نہ صرف یہ ہمیں توانائی ملے گی. خبر صاحب بریگیڈیئر غضنفر سید صاحب لائن پر. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ بڑی شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا کیونکہ بڑی دیر بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. ویلکم ٹو دا شو. یہ ٹی وی ٹوڈے میں پاکستان ٹوڈے پروگرام ہے. تو سر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر اپنا انڈیا کو جو سلامتی کونسل میں بھی سب کی برداشت کرنی پڑی ہے, اور لداخ میں جو جس قسم کے ان کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پیپل لبریشن سے جوتے پڑے ہیں چائنا سے. اب وہ پاکستان کے اوپر اس کا ایلیگیشن کر گئے سکردو میں جی ایئر بیس ہم نے دیا ہوا ہے. تفصیل ذرا اس پر اپنے ناظرین کو بتائیے کیونکہ آپ کی بڑی اس پر نظر ہے. پہلی بات تو اقبال صاحب کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے, اپنے فیصلے خود کرتا ہے. اس کے اوپر ہمیں نہ تو بھارت سے پوچھنے کی ضرورت ہے نہ دنیا کے کسی اور ملک سے پوچھنے کی ضرورت ہے. اگر ہمیں اپنی دفاعی ضرورت کے مطابق کسی ملک سے کوئی تعاون کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ رشیا ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم معاشی طور پہ, دفاعی طور پہ, سوشیو پولیٹیکل طور پہ اگر تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ہم کریں. لیکن جہاں تک بات آپ یہ کرتے ہیں کہ سکردو میں چائنا کو بیس دینے کے لیے, اصل میں بھارت جو ہے جس کی پوری قیادت جو ہے وہ دہشت گردی کی پروردہ ہے. وہ دہشت گردی کے اصولوں کے اوپر ان کی اخلاقی اور پیشہ ورانہ تربیت ہوئی ہے. کیونکہ جب RSS کے جو یہ لڑکے ہیں ان کے شاخات میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو صرف دہشت گردی, لوگوں کو قتل کرنا, بچوں کو مارنا, عورتوں کی عصمت دری کرنا, بھالے کا استعمال کرنا, ہتھیار کا استعمال کرنا, جھوٹ بولنا, مکاری کرنا, فریب کرنا, دھوکہ دینا, اس کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا جاتا. ان کو چانکیہ کا یہ اصول بتایا جاتا ہے کہ اپنے دوست کو ذلیل کرو اپنے انٹرسٹ کے لیے جتنا کر سکتے ہو, اگر اپنے مفاد میں کسی ہو تو اپنے باپ سے بھی آگے سے ہاتھ ملاؤ, پیچھے سے اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ دو, تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے, وہ تصور نہیں کی جاتی. یہ ہے وہ دہشت گرد قیادت, یہ ہے وہ دہشت گرد تنظیم RSS جس کے پریچک جو ہے آج آپ کو بھارت کے اندر ٹاپ پہ نظر آتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے, میں کوئی تھیوری کی بات نہیں کر رہا, اس کی سب سے بڑی مثال ریاکاری, مکاری, دھوکہ دہی, فریب, ضلالت,
کمینگی دہشت گردی کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ نریندر مودی جو کہ ہٹلر اور میسولینی کا پروردہ ہے، اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے جس نے گاندھی کو، جو پیس لونگ تھا، امن سے محبت کرتا تھا، آزادی کے چوتھے دن گولی مار دی تھی، اس نے انڈین کانگریس کے اندر، اسمبلی کے اندر، یہ چائنا سے جب کلیشز ہوئے اور جب ان کے 42 بندے مارے گئے تو اس نے اسمبلی کے اندر جا کے جھوٹ بولا اور کہا جی چائنا نے تو ہماری سیما ہی نہیں پار کی ہے، چائنا تو ہماری علاقے میں آئے ہی نہیں جی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ سلامتی کونسل نے جو کراچی اسٹاک ایکسچینج میں دہشت گردی کے خلاف ایک مذمتی بیان جاری کیا ہے، یہ اس وقت کیا ہے جبکہ پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے یہ بھارت نے کرائی ہے۔ وہ کراچی میں اس کے کرندے تھے، بلوچستان میں کرندے تھے، کابل استعمال ہوا، جیسے بھی ہوا، پاکستان کا دو ٹوک موقف ہے، اور اس موقف کے باوجود جب سلامتی کونسل اس کی مذمت کرتی ہے اس واقعہ کی، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سلامتی کونسل نے بھارت کی مذمت کی ہے؟ بالکل، بھارت کی مذمت سلامتی کونسل نے پہلی دفعہ تو نہیں کی۔ سلامتی کونسل، یہ جو عمران خان نے جب تقریر کی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا وہاں پہ اسلامو فوبیا کے بارے میں؟ جو یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کی جو رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے مندرجات کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی یونائٹڈ نیشن کا حصہ ہے نا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ جو ہے دہشت گردی اور جینوسائیڈ بھارت میں ہو رہا ہے۔ جب یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل یہ کہتا ہے کہ کووڈ آیا ہوا ہے اور ممالک کو ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے یا کلیش سے باز رکھنا چاہیے، تو وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ لیکن بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو جس قسم کی قیادت بھارت کے اندر، بے شرم قسم کی قیادت بیٹھی ہے جن کی اخلاقیات نہیں ہے، میں اخلاق کی بات کر رہا ہوں، لیڈر اخلاق کا نمونہ ہوتا ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، اب پاکستان کے وزیر اعظم نے تقریر میں، خاص طور پر نیشنل اسمبلی میں کلیئر کہا کہ جو کراچی میں دہشت گردی ہوئی ہے، جس میں وہ دہشت گرد مارے گئے، انڈیا اس کے پیچھے ہے، اور اس وقت ان کو ہر جگہ یعنی سپی کا سامنے پاکستان کے خلاف وہ کس قسم کی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انڈیا کوئی پلاننگ کر رہا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہو سکتا ہے، اس پر تھوڑا سا دیکھیں۔ وہ تو عمران خان بارہا عمران خان یہ کہہ چکے ہیں، اور شکر ہے کوئی ایسا لیڈر ہے جو اسمبلی میں بھی کہتا ہے اور ٹویٹ پہ بھی کہتا ہے۔ اس سے پہلے تو وہ لیڈر تھے جو بکے ہوئے تھے۔ آپ کے ملک میں ایسے بھی لیڈر رہے ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا راجیو گاندھی کو کہ جی مجھے فوج تنگ کر رہی ہے، چھوٹا موٹا حملہ کر دو سرحدوں پہ۔ اب کم سے کم آپ یہ تو کہتے ہیں کہ جی بھارت انوالو ہے، اسمبلی میں بھی کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں بھی کہتے ہیں۔ اجمل صاحب کا واقعہ بھی آپ کو پتا ہے، اجمل صاحب پر بھی بیان ہے۔ آپ عمران خان کی باقی پالیسیوں سے اگری نہ نہیں ہے، معاشی پالیسیوں میں یا لوگوں کی ویلفیئر کے اندر کافی کلیوریج نظر آ رہا ہے، وہ ڈیلیورنس نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے۔ لیکن بھارت کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے، اور وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ بھارت میں فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے، ساتھ انہوں نے کہا جی وہ کوئی اب دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے چائنا کی طرف سے، اور اپنی جو کریش ہے اور جو جھوٹ بولا ہے نریندر مودی نے اپنی پارلیمنٹ میں جا کے کہ جی انڈیا نے سیما پار نہیں کی ہے، چائنا نے، اس کے کاؤنٹر میں وہ کوئی ایسا چھوٹا موٹا حملہ بھی کر سکتا ہے کسی بارڈر میں، تاکہ اس کے جو عوام ہے ان کی توجہ وہاں سے اٹھ کے اور پاکستان کی طرف ہو جائے، کیونکہ انڈیا تو پاکستان ریٹورک ہمیشہ اپنے آپ کو، اپنے جو انتہا پسند ہندو ہیں ان کو، جو بہت اپنا تعداد میں ہے انڈیا کے اندر، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہی ریٹورک استعمال کرتا ہے نا پاکستان کے خلاف کا۔ بریگیڈیئر صاحب، ایک سوال میرا ہے، وہ تھوڑا سا شاید مختلف آپ کو لگے، کہ ابھی آپ نے کہا کہ عمران خان کی بھارت کے بارے میں جو پالیسی ہے وہ پوری، نہ صرف آپ نے اس کی تائید کی ہے، میں بھی تائید کرتا ہوں، یہ بھی کرتے ہیں، پوری قوم جو ہے وہ تائید کر رہی ہے، اور دوسری بات آپ نے اشارہ بھی دیا کہ عمران خان ڈیلیور نہیں کر سکے۔ اور کیا یہ جو اب بات چل رہی ہے اس وقت، اور عمران خان نے بھی -1 کا ذکر کیا، ان کے ساتھیوں نے بھی -1 کی طرف آ گئے ہیں، تو کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی غیر مطمئن ہو گئی ہے عمران خان سے؟ تو دیکھیں سر، میں تو اسٹیبلشمنٹ کا ریپرزینٹیو نہیں ہوں، میں تو اپنا اوپینین پالیسیز کے حساب سے دے رہا ہوں، میں اپنا جو اظہار ہے اس پالیسی کے حساب سے کر رہا ہوں۔
جس پالیسی کا افیکٹ جو ہے وہ عوام کے اوپر پڑتا ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر پالیسی آپ کے لیے آپ اس کو فیوریبل ہی کریں. بعض چیزیں ایسی ہیں لیکن اس کے اندر عمران خان کی حکومت نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ آپ کے جو قرضے تھے ان کو جو واپسی کرنی تھی، ان کے اوپر جو انٹرسٹ پڑ رہا تھا انہوں نے وہ بھی واپس کیے. لاسٹ سوال یہ ہے کیونکہ ٹائم ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ جس وقت انکاؤنٹر کہتے ہیں کیونکہ ہٹلر کے زمانے میں جو مجھے یاد ہے میں نے پڑھا جب اس نے جو اس کی کتاب ہے کہ پولینڈ پر حملہ کرنا تھا تو بہانہ نہیں بن رہا تھا تو پھر انہوں نے پولینڈ کی وردیاں پہنا کے اپنی فوج کو ادھر سے حملہ کروایا پھر بہانہ بنایا. ادھر قوم کو بتائیں کہ فالس فلیگ سارا دن سنتے تو ہم رہتے ہیں. فالس فلیگ ہوتا کیا ہے ذرا تفصیل بتائیے. فالس فلیگ سر یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جس کی ایکچوئل ہیپننگ دشمن سے ریلیٹ نہیں ہوتی بلکہ آپ کی اپنی انٹرنل پلاننگ سے ریلیٹ ہوتی ہے، اور اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کردار جو ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا نیریٹو جنریٹ کرتے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ جو دو ممالک جن کی آپس میں دشمنی چل رہی ہے وہ ایک دوسرے پہ حملہ کر سکتے ہیں یا کوئی ملک دوسرے پہ حملہ کر سکتا ہے. اب جیسے 9/11 جو ہوا تھا جہاں پہ جہاز جا کے ٹکرائے تھے اور جہاں پہ پینٹاگون کی بلڈنگ پہ جہاز ٹکرائے تھے جہاں پہ وہاں پہ ٹریننگ پوری ہوئی، وہ دیٹ واز اے کمپلیٹ فالس فلیگ آپریشن. وہ پلان کیا تھا CIA نے، موساد نے، یعنی کام وہ خود کریں گے اور الزام جی ہاں دوسرے الزام آپ کے اوپر پھینک دیں گے. دس از واٹ از دی فالس فلیگ آپریشن. ہاں یہ کیونکہ نا کئی دفعہ یہ چیزیں تشنا رہ جاتی ہیں. ظاہر آپ کا اس پر بڑا کمان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا جس وقت آپ نے دیکھا کہ پچھلے ابھی نندن کا جہاز یعنی آئے وہ کس طرف سے گرا کس طرف، تو کہیں نہ کہیں چوکس ہمیں رہنے کی ضرورت ہے. بریگیڈیئر صاحب پاکستان فوج انشاءاللہ تعالیٰ بالکل میں سمجھتا ہوں ویجیلنٹ ہے. پاکستانی قوم بھی دیکھ رہی ہے کہ انڈیا ہمارا ایسا دشمن ہے جس نے کشمیر میں ظلم کے پہاڑ توڑے میں اور بچے کی ابھی تک وہ آنسو جو ہے نوار بندے کو رلا رہے ہیں. پوری دنیا کے لیے سوالیہ نشان ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بریگیڈیئر صاحب جی خاور صاحب کیا کہیں گے؟ بریگیڈیئر صاحب نے بڑا کمپریہنسو اس پر یہ نوٹ. جی ہاں، یہ جو بریگیڈیئر صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ پاکستان پر چاہے وہ مختصر چھوٹا حملہ ہو وہ پاکستان پر حملہ نہیں یا اپنے اوپر حملہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اندر کو انہوں نے ٹوین ٹاور کی بات کی ہے کہ ٹوین ٹاور پر حملہ جا کے طالبان نے تو نہیں کیا تھا، الزام ہی لگایا گیا تھا. بعد میں ثابت ہوا کتابوں سے کہ وہ تو جو کونڈالا رائس تھی اس کے سے پہلے جب وہ پڑھ رہی تھی اس وقت اس نے ایک تھیسس لکھا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے. پھر اسی طرح اتفاقاً جب اس کی باری آئی تو وزیر خارجہ بنی تو اسی کے دور میں یہ امپلیمنٹ ہوا. یہ عجیب و غریب دنیا ہے، حیرت کا ہے میں سمجھتا ہوں. تو ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کل لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آپ اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.